اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ 24 گھنٹے 12 مہینے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ساتھ رہے، اس کو چاہیے کہ وہ کسی بھی حال میں ان دو کاموں کو نہ چھوڑے، دعوت اور عبادت، کیونکہ ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے والے کے مقابلے پر جب بھی باطل آئے گا اللہ رب العزت باطل کو ان دو کاموں کی وجہ سے مغلوب کر دیں گے۔ لیکن اگر مسلمان باطل سے مقابلے کے لیے باطل کے ہی اسباب اختیار کر لے، اگر مسلمان اس زمانے میں یہ چاہے کہ ہم ایسی مادی طاقت حاصل کر لیں جس سے باطل کا مقابلہ کر لیں، پھر تو میرے دوستوں عزیزوں یہ دو مرغوں کی لڑائی ہے، دو مرغوں کی لڑائی۔ اس میں تو آپ دیکھیں گے کہ جو مرغا مادی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے قوی ہوگا وہ کمزور پر حاوی ہو جائے گا۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی۔ اگر مسلمان باطل کا مقابلہ اپنی ذات کی حفاظت کے لیے یا اپنے مال کی حفاظت کے لیے یا اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اگر مسلمان باطل سے مقابلہ ان اسباب کے ذریعے کرے گا جو اسباب باطل کے پاس بھی ہیں، تو اس میں درمیان میں حق کہیں بھی نہیں ہوگا، باطل کا مقابلہ باطل سے ہوگا۔ ہماری بات بہت جاگ کر توجہ سننی پڑے گی۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لائیو دلی مرکز بیان۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی اہم بیان سنیں گے حضرت جی مولانا سعد صاحب کا۔ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے رہے، ایسا کیا عمل کرنا چاہیے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور کمنٹ کر کے جائیں کہ کیسا لگا آپ کو ویڈیو اور کون سا پارٹ سب سے اچھا لگا آپ کو بیان کا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھ لیا ہے تو نیچے سبسکرائب کا بٹن ہوگا، سبسکرائب کر دیں، اور ایک لائک کا بٹن ہوگا، لائک بھی کر دیں۔ آپ کا ایک لائک اور ایک سبسکرائب ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے اور بھی اچھا کام کرنے کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ سبسکرائب کر دیں۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ کچھ لوگوں کو ہمارے چینل کا نام اچھا نہیں لگتا ہے، میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایسا نام سجیسٹ کریں جو ایزی ہو اور سرچیبل ہو، جو ایزی لوگ سرچ کریں اور منہ پہ آ جائے جلدی سے۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں، بہت اہم بیان ہونے والا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ 24 گھنٹے 12 مہینے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ساتھ رہے، اس کو چاہیے کہ وہ کسی بھی حال میں ان دو کاموں کو نہ چھوڑے، دعوت اور عبادت، کیونکہ ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے والے کے مقابلے پر جب بھی باطل آئے گا اللہ رب العزت باطل کو ان دو کاموں کی وجہ سے مغلوب کر دیں گے۔ لیکن اگر مسلمان باطل سے مقابلے کے لیے باطل کے ہی اسباب اختیار کر لے، اگر مسلمان اس زمانے میں یہ چاہے کہ ہم ایسی مادی طاقت حاصل کر لیں جس سے باطل کا مقابلہ کر لیں، تو پھر تو میرے دوستوں عزیزوں یہ دو مرغوں کی لڑائی ہے، دو مرغوں کی لڑائی ہے۔ اس میں تو آپ دیکھیں گے کہ جو مرغا مادی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے قوی ہوگا وہ کمزور پر حاوی ہو جائے گا۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی۔ اگر مسلمان باطل کا مقابلہ اپنی ذات کی حفاظت کے لیے یا اپنے مال کی حفاظت کے لیے یا اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اگر مسلمان باطل سے مقابلہ ان اسباب کے ذریعے کرے گا جو اسباب باطل کے پاس بھی ہیں، تو اس میں درمیان میں حق کہیں بھی نہیں ہوگا، باطل کا مقابلہ باطل سے ہوگا۔ ہماری بات بہت جاگ کر توجہ سننی پڑے گی، تو باطل کا مقابلہ باطل سے ہوگا، باطل کا مقابلہ بس میں صاف کہہ دیتا ہوں، اس زمانے میں باطل کا مقابلہ باطل سے ہے۔ اگر مسلمان دعوت اور عبادت کو چھوڑ کر باطل سے مقابلہ کر رہا ہے تو پھر باطل کا مقابلہ باطل سے ہے، دونوں طرف باطل ہے، حق نہیں ہے، دونوں طرف باطل ہے، حق نہیں ہے، دونوں طرف باطل ہے، حق نہیں ہے۔ جن کے پاس مادی طاقت زیادہ ہوگی وہ مادی طاقت سے غالب آ جائیں گے، مادی طاقت سے غالب آ جائیں گے۔ جب دیکھیں گے مسلمان ہم مغلوب ہو رہے ہیں تو پھر بھی یہ عمل کی طرف نہ آئیں گے، بلکہ یہ یوں کہیں گے کہ اگلی مرتبہ مقابلہ کر لو، ہم اور تیاری کر لیں گے۔ حالانکہ میں عرض کر چکا شروع سے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے بھی وعدہ ان کے مادی اور دنیوی اسباب پر نہیں کیا، تو ہم اس زمانے میں ان بوسیدہ اعمال کے ساتھ مادی شکلوں کے ذریعے باطل کا مقابلہ کیسے کر لیں گے؟ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہماری کبھی بھی مدد باطل کے مقابلے پر ہتھیار کی وجہ سے یا تعداد کی وجہ سے نہیں ہوئی، ہماری مدد اگر ہوئی ہے تو صرف دین اور دعوت کی وجہ سے ہوئی۔ ایک بات یہ ہو گئی، جو اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ زمانے مسلمان باطل کا مقابلہ
وہ ان اسباب سے کر رہا ہے جو اسباب باطل کے پاس ہیں. جو اسباب عجیب بات ہے، ان سے ہی ہتھیار لیتے ہیں، ان سے ہی مقابلہ کرتے ہیں، ان سے ہی مال لیتے ہیں، ان سے ہی مقابلہ کرتے ہیں، انہی کے طریقے پر تجارت کرتے ہیں، پھر انہی سے مقابلہ کرتے ہیں، انہی کے طریقوں پر شادیاں کرتے ہیں، انہی سے مقابلہ کرتے ہیں، انہی کے طریقوں پر شکلیں، لباس، سارا نظام غیروں کے طریقے پر، اور انہی سے مقابلہ، انہی سے مقابلہ. اللہ رب العزت نے مسلمان سے کامیابی اور نصرت کا وعدہ اس شرط پر کیا ہے کہ ان کے طریقوں کی تمہارے دین میں ذرہ برابر بھی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہوگی، تب ہم تمہیں کامیاب کریں گے. تب ہم تمہیں، اگر ان کے طریقوں کی ذرا سی آمیزش بھی تمہارے طریقوں میں آ گئی، کھانے میں، پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، شکل اور لباس میں، خرچ کرنے اور کمانے میں، بیاہ اور شادیوں میں، تو مسلمان باطل کے سامنے مغلوب ہو کر رہے گا. مسلمان باطل کے سامنے، پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے. سمجھتے تھے اگر مسلمان اپنی خواہش کی وجہ سے دین کا ایک حصہ بھی چھوڑ دے گا یا کسی سنت کو بھی چھوڑ دے گا تو یہ ایسا ہوگا گویا اس نے دین کے بارے میں باطل کا مطالبہ پورا کر دیا. اب اس کا دین اللہ کے تابع نہ رہا، اب اس کا دین اللہ کے دشمنوں کے تابع ہو گیا. اگر اس نے غیروں کے طریقوں کو اپنا کر ایک سنت کو بھی چھوڑ دیا تو گویا اس نے اپنے دین کو غیروں کے حوالے کر دیا. مثال دے کر فرماتے تھے کہ تمہارا سارا دین جب ضائع ہونے لگے گا جب تم دین کے ایک ادنا حکم کو بھی غیروں کے مطالبے کی وجہ سے چھوڑ دو گے. مسلمان یہ کہہ کر سنتوں کو چھوڑ دے کہ ان کا ادا کرنا فرض نہیں ہے، فرائض پورے ہو جائیں کافی ہے. بس ایک کھانے کی لائن کی سنت کا چھوٹ جانا، یا اس سے انکار کر دینا اگر دائیں ہاتھ کو بیکار کر سکتا ہے تو پھر اس سے اندازہ کرو کہ جو آدمی سنت عبادت کو چھوڑ دے یا سنت دعوت کو چھوڑ دے تو اس کی صلاحیت کتنی ضائع ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے والے سے فرمایا دائیں سے کھاؤ. اس نے عذر کر دیا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں. آپ نے بددعا دی، اللہ کرے تیرا ہاتھ کبھی نہ اٹھے. یہ ایک مثال ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اگر صرف کھانا کھانے کی سنت سے بھی انکار کر دے، صرف کھانا کھانے کے طریقے کی سنت سے انکار کر دے تو ہاتھ بیکار ہو سکتا ہے. اگر مسلمان واجبات کے چھوڑنے پر، فرائض کے چھوڑنے پر آ جائے تو پھر مسلمان کی صلاحیتیں کتنی ضائع ہو جائیں گی. تو ہر مثال دے کر فرماتے تھے کہ لوہے نے لکڑی کے بادشاہ سے، جنگل کے بادشاہ سے ایک بالش لکڑی کا مطالبہ کیا، کہ ہمارے پاس لوہا ہی لوہا ہے، لکڑی نہیں ہے، ہمیں آپ ایک بالش لکڑی دے دیں. سارا جنگل پھیلا ہوا میلوں میں لکڑی کا. بادشاہ نے کہا کہ حرج ہے، لے لو. لیکن سارے جنگل کے وزراء اور سارے جنگل کے اس والوں نے کہا ہرگز ہم ان کو ایک بالش تو کیا 1 انچ بھی لکڑی نہیں دیں گے. سنو غور سے بات، 1 انچ لکڑی بھی نہیں دیں گے. ایک بالش لکڑی مانگتے ہیں، ہم 1 انچ لکڑی بھی نہیں دیں گے. بادشاہ نے کہا ارے تمہارے پاس اتنا بڑا جنگل لکڑی کا ہے،
انہیں ایک بالش لکڑی دینے میں ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا؟ اچھی طرح دھیان سے بات سمجھنا، ایک بالش لکڑی دینے میں ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا؟ دے دو، تمہارے پاس بھی لکڑی ہے، ضرورت سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے کا مسلمان دین کے بعض احکام کو ضرورت سے زائد اور دین میں ان کو زائد چیز سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ نوافل پڑھنا یہ زائد ہے، فرائض کا ادا ہونا کافی ہے۔ نوافل زائد ہیں، حالانکہ نفل زائد کو نہیں کہتے بلکہ نفل مزید اور زیادہ کو کہتے ہیں۔ زائد تو فضول چیز کو کہا جاتا ہے، زائد تو اس کو فضول چیز کو کہا جاتا ہے، زائد یہ زائد ہے یعنی ضرورت سے زائد ہے۔ زائد تو فضول چیز کو کہا جاتا ہے، نفل زائد کو نہیں کہتے بلکہ نفل تو زیادہ کو کہتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ النَّافِلَةَ، یہی تو ہے وہ نفل، یہی تو ہے وہ نفل۔ سنو میں کیا کہہ رہا، یہی تو ہے وہ نفل جس کو اللہ فرما رہے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ النَّافِلَةَ، کہ ہم نے اسحاق اور یعقوب ان کو مزید عطا فرمائے۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب مزید عطا فرمائے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ نوافل زائد نماز کو کہتے ہیں، حالانکہ زائد تو فضول کو کہتے ہیں، حالانکہ زائد فضول کو کہتے ہیں، اور لوگ نوافل کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو زیادہ ہے، زیادہ نہیں ہے بلکہ مزید ہے، بلکہ مزید ہے۔ بلکہ میرے دوستوں عزیزوں، نماز سے پہلے بعد کی سنتیں وہ تو قرآن اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، بہت توجہ سے بات سننا، یہ کیا فرمایا قرآن نے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ اہتمام کرو، اہتمام کرو نماز سے پہلے بعد کی سنتوں کا، اہتمام کرو نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں کا، اور اہتمام کرو درمیانی نماز کا۔ وہ درمیانی نماز کیا ہے؟ کہ وہ درمیانی نماز 5 وقتہ فرائض ہیں۔ درمیانی نماز، میری بات توجہ سے سننی پڑے گی بہت، درمیانی نماز 5 وقتہ فرائض، درمیان کی نماز صلاۃ الوسطی، بعض کہتے ہیں عصر کی نماز مراد ہے، بعض کہتے ہیں جمعہ کی نماز مراد ہے، بعض کہتے ہیں اشراق چاش کی نماز مراد ہے، بعض کہتے ہیں فجر کی عشاء کی نماز مراد ہے۔ اور حالانکہ سب سے اچھا قول یہ ہے، سب سے اچھا قول یہ ہے کہ اس سے صلوات سے نماز، فرض نمازوں سے پہلے بعد کی سنت نوافل مراد ہیں، اور درمیان والی نماز صلاۃ الوسطی اس سے 5 وقتہ فرائض مراد ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز سے پہلے بعد کی سنتوں کی حفاظت کیا کرو۔ سن رہے، سو رہے، کتنی کام کی بات ہے، اور سب سو رہے ہوں گے۔ درمیانی نماز کی سنتیں اور نوافل کی حفاظت کیا کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور درمیان کی نماز یعنی سنتوں کے بعد فرائض اور فرائض کے بعد کی سنتیں، درمیان کی نماز فرائض ہیں اور پہلے بعد کی نماز سنتیں اور نوافل ہیں۔ معاذ بن جبل اور عبداللہ بن مسعود ان کا قول یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم حفاظت کرو پہلے بعد کی نمازوں کی، اور درمیان کی نماز یعنی فرائض۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ لوگ نوافل کو زائد چیز سمجھتے ہیں، بس یہ ہر چیز کو زائد سمجھنے لگے، کھانے کی سنتیں، پہننے کی سنتیں، وہ ساری سنتیں
جس سے مسلمان کا باطل پر رعب پڑتا تھا، اور وہ سنتیں جس سے مسلمان اور غیروں کے درمیان ایک بڑا فرق اور بڑا فاصلہ تھا۔ مسلمان نے غیروں کے طریقے اختیار کر کے اس فاصلے کو ختم کر دیا، اس فاصلے کو ختم کر دیا۔ مسلمان نے غیروں کے طریقے اختیار کر کے اس فاصلے کو ختم کر دیا۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ صاف انکار کر دیا سب نے کہ نہیں جی ہم ان کو ایک بالش کا 1 انچ بھی لکڑی نہیں دیں گے۔ بادشاہ سے میں نہ آیا۔ آج کل مسلمان اسی دھوکے کا شکار ہے۔ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ہمارے تو دین کے بہت سارے احکامات ہیں، کچھ اہم ہیں، کچھ غیر اہم ہیں، کچھ بہت ضروری ہیں، کچھ زیادہ ضروری نہیں ہیں۔ یہ تاثر مسلمان کے عوام، خواص، پڑھے لکھے، جاہل سب کا ہے کہ دین کے بعض احکام چھوٹے ہیں، بعض بڑے ہیں، بعض ضروری ہیں، لازم ہیں، بعض لازم نہیں ہیں۔ تو اگر کسی سنت کے خلاف قانون آ جائے تو کیا حرج ہے؟ اس سنت کو چھوڑ دو، اس سنت کو چھوڑ دو۔ میرے دوستوں، بزرگ عزیزوں، ایک سنت کے احیاء کے لیے کوشش کرنا یہی وہ جہاد ہے جس پر 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ اور میں تمہیں کیا بتاؤں، کفار سے قتال کے جہاد میں تو 1 شہید کا اجر ملے گا، کفار سے قتال کی شہادت پر تو 1 شہید کا اجر ملے گا، ماحول کے خلاف سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ کفار سے مقابلے میں جو شہادت ہوگی اس پر تو 1 شہید کا اجر۔ اور اگر کسی سنت کے احیاء کے لیے کوشش کرو، جی ہاں، اس لیے کہ مخالف ماحول میں سنت پر عمل کرنا دین کے احیاء کے لیے ہے، اور کفار کافر کو قتل کر دینا وہ تو دین سے ایک مادی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ ایک ہے راستے سے رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے قتال، ایک ہے سنت کے احیاء کے لیے کوشش۔ ہم نے عرض کیا کہ مسلمان اب اس پر ہے اجتماعی طور پر ہر جگہ کہ بھائی جتنے دین پر چلنے کی تمہیں گنجائش ملے اتنے پر چلو، اور جتنے دن پر تم نہیں چل سکتے اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اتنے کا مکلف کیا ہے جتنے کا تمہیں جو تم کر سکتے ہو۔ حالانکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اتنے دین پر چلنے کا مکلف ہے جس پر چل سکتا ہو، ایسا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان اس آیت سے یہ سمجھے کہ جتنے پر چل سکتے ہو اتنے پر چلو، جس پر نہیں چل سکتے اس کو چھوڑ دو۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جتنی طاقت رکھی ہے اتنے ہی کا اللہ رب العزت نے اس کو، اتنے کی اللہ تعالی نے اس کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس کی طاقت نہیں رکھی اس میں اللہ نے اس کو اس کا حکم دیا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ جتنے احکام مسلمان کو دیے ہیں، جتنے احکام مسلمان کو دیے ہیں، ان سارے احکام کے پورا کرنے کی طاقت اللہ نے مسلمان میں رکھی ہے۔ یہ مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم یہ نہیں کر سکتے لہذا ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمان کو جن عوامر کا مکلف کیا ہے اس کی طاقت مسلمان کے اندر رکھی ہے، اس کی طاقت مسلمان میں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ میری بات آسان ہو جائے، دھیان سے سننا یہ مثال۔ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے،
سردی ہے، سردی ہے، رضائی اوڑھے لیٹا ہوا ہے، آپ اس سے کہیں کہ ذرا اٹھ کے دروازہ بند کر لو، ذرا اٹھ کر لائٹ بند کر دو، وہ یہ کہے گا نہیں جی میں تو اٹھ ہی نہیں سکتا. سنو کیا کہے گا، میں تو اٹھ ہی نہیں سکتا. تو واقعی اس کی ہمت اٹھنے کی نہیں ہے. میں مثال دے رہا ہوں بہت آسان، واقعی اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، واقعی اٹھنے کی ہمت نہیں ہے. یہ ایک ظاہری قوت ہے اس کے اندر، جس سے اس نے اس وقت سردی میں نکل کر اس کام کے کرنے کا غور کیا تو اس نے کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا. اچانک ایک سانپ اس کی رضائی کی طرف بڑھا، یہ ایسا اچھل کر کود کر کھڑا ہوگا ہے بھائی، یہ ایسا اچھل کر کود کر کھڑا ہوگا اور ایسی قوت کو استعمال کرے گا جس قوت کو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ہماری واسطے میں آ رہی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مطلب کیا ہے. تمہارے اندر قوت اور طاقت ہے، مگر بات اصل یہ ہے کہ تم نے سامنے سے آنے والی چیز کی حقیقت کو، اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں. اگر عذاب قبر کا یقین ایسے ہو جاوے، اگر ایک نماز کے ضائع کرنے پر جہنم کے عذاب کا یقین ایسے ہو جاوے جسے اس سانپ کے ڈسنے سے مرنے کا یقین ہے، اور اس کو دیکھ کر یہ آدمی وہ قوت استعمال کر رہا ہے جتنی قوت کی اس لائٹ کو بند کرنے کے لیے ضرورت نہیں تھی. ہماری بات سمجھ آ رہی، جتنی قوت کی ضرورت نہیں تھی اٹھ کر لائٹ بند کر دیتا. میں اٹھ ہی نہیں سکتا، میں اٹھ ہی نہیں سکتا. یہ ہر انسان کے اندر یہ قوت موجود ہے، یہ قوت ہر ایک کے اندر موجود ہے. وہ کسی بھی حال میں ہو، وہ کسی بھی حال میں ہو، اگر وہ یہ دیکھے گا کہ مجھ پر ایک مصیبت آ رہی ہے، یہ اپنے اندر کی قوت کو اس کے لیے استعمال کرے گا. بس یہی وہ قوت ہے جس کو اللہ نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم نے ہر انسان کے اندر جتنی قوت رکھی ہے اتنا ہی اس کو ہم نے حکم دیا ہے. اللہ نے نہیں فرمایا اگر میرے جمائے ہوئے پہاڑ تم نے ایک جگہ سے ہٹائے تو میں تمہیں عذاب دوں گا، اس لیے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اگر تم آسمان پر تم نے چڑھنا چاہا تو میں تمہیں عذاب دوں گا، اللہ نے نہیں فرمایا، کیونکہ انسان سے بس کی بات نہیں ہے. بہت آسان بات. جو کام جس کام کی اللہ نے انسان کے اندر طاقت نہیں رکھی اس کے کرنے کا حکم بھی نہیں دیا. یہ مطلب ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ دین کے بہت سے احکام اور بہت سی سنتوں کو یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے، یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ ہم نہیں کر سکتے. تو میرے دوستو عزیزوں، جب مسلمان کسی ایک سنت کو بھی یہ سوچ کر چھوڑ دے گا، چھوڑ دینا یہ ہے کہ آپ باطل کے مطالبے پر ایک سنت عمل کو چھوڑ دیں. باطل کے مقابلے پر ایک سنت کے عمل کو چھوڑ دیں. اس کو میں آج کرنا چاہتا تھا کہ لوہے نے کہا کہ ہمیں ایک بالش لکڑی چاہیے، وزراء نے کہا ہم 1 انچ بھی نہیں دیں گے، 1 انچ بھی نہیں دیں گے. تو ہماری تھوڑی سی بات مان لو، ہماری تھوڑی سی بات مان لو. میں عرض کرتا ہوں، کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطالبہ کیا کہ آپ نماز پڑھیں، عبادت کریں، دعوت بھی دیں، اللہ کی بڑائی بھی بیان کریں، سارے کام کریں آپ، لیکن تھوڑی سی تعریف ہمارے بتوں کی بھی کر دیا کریں، تاکہ ہمارے آپ کے درمیان جو ایک اختلاف ہو گیا ہے، ہمارے آپ کے درمیان جو ایک فتنہ پیدا ہو گیا ہے، ہمارے آپ کے درمیان جو عداوت اور لڑائی پیدا ہو گئی ہے، یہ ختم ہو جائے. آپ اپنے رب کی
توحید بیان کرتے ہیں ہمارے بتوں کا بھی تذکرہ کر دیا کریں، تاکہ جو ایک خاندان سے خاندان کٹ رہا ہے اور دوریاں پیدا ہو رہی، میری بات توجہ سے سننی پڑے گی بہت، یہ لڑائی ختم ہو جائے، یہ لڑائی ختم ہو جائے، آپ بھی عبادت کریں ہم بھی عبادت کریں اپنے طریقے پر، آپ اتنی سی بات مانیں ہماری کہ آپ اپنے رب کی وحدانیت کو بیان کریں، کوئی عبادت کریں، سارے کام کریں اپنے دین کے اسلام کے، لیکن ہمارے بتوں کی بھی کبھی تعریف کر دیا کریں، تاکہ تناؤ سے جو ہے نا ہمارا آپ کے درمیان جب آپ سے راضی نہ ہوئے، تو پھر انہوں نے اگلا قدم یہ اٹھایا کہ ان کو حجر اسود کا بوسہ لینے سے روکا جائے، کیونکہ انہیں عمل بہت محبوب ہے، حالانکہ حجر اسود کا بوسہ لینا فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہا تھا کہ اے پتھر، تجھے پیار کرنے میں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، میں صرف اس لیے تجھے پیار کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، صرف اس لیے پیار کرتا ہوں، حضرت کو بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے عمل کیا ہے، ورنہ تو پتھر ہے، نہ تیرے اندر نفع ہے نہ نقصان ہے۔ آپ کا محبوب ہر چکر میں آپ حضرت کا بوسہ لیتے تھے، کفار نے سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے ان کو اپنے بتوں کی طرف جھکانے کا، کفار نے کہا کہ ہم آپ کو حضرت کا بوسہ نہیں لینے دیں گے۔ میری بات بہت توجہ سے آتی ہے، اس زمانے میں قانون مسلمان کے اسلام کے احکام میں سے کسی ایک حکم کے خلاف بنے گا، مسلمان یہ سوچیں گے بھائی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت ضروری ہے، اور اسلام تو اور بھی ہے، اسلام کے احکام تو اور بھی ہیں، اس پر تو عمل کر ہی رہے ہیں، سنو تو صحیح، اگر یہ ایک بات چھوڑ دیں گے ان کے لیے اور اس سے یہ ہمارا مقابلہ نہ کریں تو کیا حرج ہے؟ اسی طرح کفار نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ کو ہم حضرت کا بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک آپ ہماری بات، ہمارا مطالبہ پورا نہیں کریں گے۔ تو کیا مطالبہ ہے بتاؤ؟ مطالبہ یہ ہے کہ جب آپ طواف کیا کریں تو ہمارے بتوں کے سامنے سے جھک کر جایا کریں، ہمارے بتوں کے سامنے جھک کر جائیں۔ آپ نے سوچا کہ حضرت کا بوسہ لینے نہیں دیں گے مجھے اس کے بغیر، اگر میں بغیر دل کے ارادے کے صرف ان کو دکھانے کے لیے، صرف ان کو دکھلانے کے لیے بغیر دل کے ارادے کے اگر ذرا سا اشارہ ان کے بتوں کی طرف کر دوں اور یہ مطمئن ہو جائیں، سنو تو صحیح، یہ مطمئن ہو جائیں بغیر دل کے ارادے کے، ظاہر بات ہے کہ نبی تو قواعد سے بھی معصوم ہیں، شرک تو نبی کہاں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو صرف خیال آیا اور وہ خیال بھی آپ نے زیادہ پکایا نہیں، سوچا نہیں، وہ خیال آیا گزر گیا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی جی اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم آپ کو توحید پر نہ جماتے، اگر ہم آپ کو توحید پر نہ جماتے تو قریب تھا کہ آپ ہلکے سے ان کی بات کی طرف جھک جاتے۔ اللہ، کہ آپ ہلکے سے ان کی بات کی طرف جھک جاتے، حالانکہ آپ کا جھکنا دل سے نہیں تھا، صرف ظاہری طور پر دکھانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھے کہ آپ ہلکے سے، تھوڑے سے ان کی بات کی طرف جھک جاتے، اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے، کوئی گنجائش نہیں۔ میں کیا بتاؤں، اس زمانے میں مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ بھائی بتوں کے سامنے جھکنا الگ چیز ہے، باقی قانون کے سامنے جھکنا الگ چیز ہے۔
حالانکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کی بات ماننا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کی بات ماننا، یہ اللہ کے غیر کو اپنا رب بنانا ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کی بات ماننا اللہ کے غیر کو اپنا رب بنانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے یہی کہا تھا۔ حضور اکرم عدی بن حاتم سے یہی کہا تھا۔ عدی بن حاتم صاحب نے یہی فرمایا تھا۔ عدی بن حاتم نے اشکال کیا تھا، یہ کہا تھا کہ ہم آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے، پھر اللہ نے کیوں فرمایا قرآن میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ کے غیر کو رب بنایا ہوا تھا۔ ہم نے تو آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانا ہمیشہ، تو اللہ نے قرآن میں الزام کیوں دیا ہمیں؟ یہی یہود و نصارہ نے اپنے احبار و رہبان کو، اپنے علماء اور مشائخ کو، اپنے پوپ اور پادریوں کو اپنا رب بنایا ہوا تھا۔ ہم نے تو کبھی کو رب نہیں مانا، ہم تو اللہ ہی کو رب مانتے تھے۔ ویڈیو کیسا لگا آپ کو؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں اتنا بولتا ہوں، آپ لوگ شیئر نہیں کرتے ہو۔ آپ لوگ بس سبسکرائب کر دیں۔ جو 15,000 لوگ مہینے میں ہمارے چینل پر آتے ہیں وہ 15,000 کے 15,000 سبسکرائب کر کے جائیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے ان لوگوں تک بھی ویڈیو جائے جو لوگ حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بیانات سننا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔